کہیں گے کہ آصف علوی نام نہاد علوی جو ہے وہ کافر ہے، اور کوئی شک ہے وے؟ اور ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، آج صحابہ کی درد میں، اہل بیت کی محبت میں بابر شیر امیر حمزہ صاحب بھی تشریف فرما، اور امیر حمزہ صاحب دیاں جڑیاں بڑکاں نے پھر دنیا تے جانتی ہے اللہ پاک دے فضل و کرم۔ اور مناظر اسلام خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب بڑے محکم دلائل لے کر اور کتابیں لے کر میدان میں تشریف فرما۔ آج اللہ کی توفیق سے میں ہائی جیکر بن کر آیا اور مجھے باری مل گئی ہے، وگرنہ یہ تابوت سکینہ کے طور پر مجھے رکھ چھوڑتے ہیں، اور پھر جب بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں دوستوں، کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ قرآن حدیث میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، نان بلیور۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور وہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری قسم کے کافر بتوں کے پجاری، مخلوقات کے پجاری، قبروں کے پجاری، پتھروں کے پجاری۔ حضرات وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ مشرک جو ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب باندھا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کافروں کی تیسری قسم، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب، اہل کتاب کون؟ قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله۔ یہود و نصارہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنانے والے جو اہل کتاب ہے اور مجوسی ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اور جو منافق ہے، یہ کافروں کی چوتھی قسم ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، منافق اسے کہتے ہیں اندر کفر ہے باہر اسلام ہے، اندر یہودیت ہے اوپر سے مسلمان ہے، اندر عیسائیت ہے اوپر سے مسلمان ہے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور منافق عملی بھی ہوتا ہے۔ منافق عملی جیسے جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، لڑائی پر گالیاں دینے والا، یہ منافق عملی ہے۔ جو منافق اعتقادی ہے، عقیدے کا منافق ہے، دنیا میں اس کے احکام مسلمانوں والے ہیں لیکن انجام وہ کافر ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ حضرات کافروں کی پانچویں قسم مرتد ہو گیا ہے۔ عورت کے محبت میں
فریفتہ ہو کر کے قادیانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کا گستاخ بھی مرتد ہے، اور صحابہ ایسے ہی جو مرتد ہے اس کی گردن حاکم وقت اتارے گا۔ کون اتارے گا؟ اپنے حاکم سے توقع نہ رکھنا۔ یہ ریاست مدینہ کا نام دنیا کے اندر بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اتنے بے شرم، اسلام کی 15 صدیوں میں اتنے دیوس اور بے غیرت حکمران نہیں۔ بڑے بڑے بیوقوف ہیں، پر ان جیسا بیوقوف دنیا کی کسی قوم نے روئے زمین پر دیکھا۔ اب کافروں کی چھٹی قسم کون سی ہے؟ کافروں کی جو چھٹی قسم ہے، توجہ رکھنا، اور لاہوریو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، بیگم کوٹھیو، شیخو پوریو، آپ کا ضلع ہے نا، اس لیے آپ لقفہ دے رہے ہیں۔ جنہی گل میں کرنا تو ہمیں نکل جانا۔ وہ ضلع گجرانوالہ میں میری اور بنیامین صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کھانا کھا لیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کھا لیں، ضلع گجرانوالہ کی گارنٹی ہے۔ تو نکل گیا تھے، گارنٹی کوئی نہیں، پاویں کھوتا تھے پاویں کھوتا۔ لاہور مولوی ہوتے رہتے ہیں، حضرت جی مٹر کھانا ہے، انہوں نے دال ماش ہی ٹھیک ہے، چنیا دی دال ہی ٹھیک ہے۔ سب سے بدترین کافر کون ہے؟ کفر، اسلام بنا کر پیش کرتا ہے حرام حلال بنا کر پیش کرتا ہے، شراب ہے کہتا ہے جامع شریف، کتے کا گوشت ہے کہتا ہے بکرے کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے کہتا ہے بھینسے کا گوشت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کرنے والا سب سے بدترین کافر ہے، جس کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی قسم ہے، اما عائشہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو کافر کہنے والا صدیق روئے زمین کا بدترین کافر ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور چھاٹو سپیکر کاکا میں نیا دھیان میرے کا بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے وہ روئے زمین کا بدترین کافر ہے۔ میں نہیں کہتا۔ امام ابو زرع کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جو اللہ کو نہیں مانتا، فرمانے لگے کافر، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا فرماتے ہیں کافر ہے۔ اس نے کہا جو صحابہ کی عدالت کو، ایمان کو نہیں مانتا فرماتے ہوا زندیق، وہ بدترین کافر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا شان سب سے زیادہ ہے، پھر رسول اللہ کا ہے، پھر صحابہ کا ہے، فتویٰ انہوں نے الٹ دیا ہے، اللہ کا منکر کافر ہے، نبی علیہ السلام کا منکر کافر ہے، صحابہ کا منکر بدترین کافر ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بھی حق ہے، توحید حق ہے، رسول اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، سنت حق ہے، اور اس حق کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، جو صحابہ کے ایمان پر پھونکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب الیکشن پلان چلا نا، بڑے بڑے مولوی قبر کی پہلی رات اور ماں کے آنسو جہنم کا کھٹکا بیان کرتے تھے۔ اللہ تو گواہ ہے، ہم نے تب بھی تیری توہین کا نکارہ بچایا ہے۔
مرکزی جمعیت کے خطبہ نے ہم نے توحید و سنت پر کمپرومائز کیا، اور جس نے غداری کی رب ذو جلال کی قسم ہے اس کا گریبان ہوگا، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا پھٹکا ہوگا۔ اور میں گل کھلی کھلی کرنا، جنہیں اماں عائشہ دے چادر دا تقدس نہیں رکھنا، وہ دی ماں دا دودھ بھی وہ دے اتے حرام ہے، اور اللہ دی قسم ہے میں اپنی ماں دا دودھ اپنے اتے ہونی دیر تک حلال ہی نہیں سمجھتا جنہی دیر تک صدیق دی صداقت کو بیان نہ کرنا۔ جنہیں غداری کی تھی آج جنہیں بیٹھے ہو، آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، اور اللہ گواہ۔ یہ دعوت کا کام کرنا یہ مقبوضہ کشمیر لڑ کے آنے سے کام نہیں ہے، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ مجھ سے سن لو، چاند پہ جانا مشکل نہیں ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا مشکل نہیں ہے، دنیا میں سب سے مشکل کام مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اور دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے، 6 ارب پیدائشی کافر ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اس وقت غرق ہیں شرک میں، کفر میں، بدعت میں، اور سب سے زیادہ ضرورت کس بات پر ہے؟ اللہ کی توحید بیان کر، پیغمبر کی عظمت اور رسالت اور شان اور ختم نبوت کو بیان کر، صحابہ کی عدالت کو بیان کر، رب کے قرآن کو بیان کر، اور پیغمبر کی سچی سچی حدیث کو، سیرت کو، سنت کو بیان کر۔ تو خطیب ہے، تو منتظم ہے، تو جماعت کا حصہ ہے، تو مسلمان ہے، تو اہل حدیث ہے، تو اہل سنت ہے، کٹ دو تو کٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہے۔ توحید و سنت اور صحابہ کی محبت پہ کمپرومائز ہو سکتا؟ اور ہم نے کہا یہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا یہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو انہوں پتا ہے آج کل ایجنسیاں ہائی لائٹ میں مگر ماں چندرانہ منہ کھولے بھئی بیچ مولوی عمر صدیق کی دعا ہے، جب میں بھی اللہ نے آکھا یا اللہ میں رہ بھی شاید نہ دی کوئی نہیں دے بھی تے بچانا تو میں رب ذوالجلال دی قسم میں جمیں شرک دے ہوتے سفرے کر میں تباہی پھیری ہونا، بدعت دے ہوتے تباہی اللہ پاک دی توفیق نال مار مار ڈیزی کٹر بم سنت دے تباہی پھیری ہونا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھ لو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو سفیان، معاویہ کے بارے میں جو بولے گا رب ذوالجلال کی قسم ہے کٹ مر جائیں گے، زبانوں کو خودی سے کھینچ دیں گے، ان کے تقدس پہ کوئی حرف کوئی آنچ آنے دیں گے۔ تے انجی ہاتھ چوکے آکو اسا امام حسین دے مخالفانوں نوئی چھڑنا، نافیاں نوئی چھڑنا، یزیدیت نوئی چھڑنا۔ اللہ اکبر، زندہ اور عمر صدیق پہ بات کرنے والا پیغام کا کون کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے زندہ ہوں پھر بھی حسینی، مر کے پھر بھی حسینی۔ وہ ایک گل تو چسدار سناوا دل کردہ جے میں توڑتے بھی سنا کرنی تجھا کیا سی علامہ تیرے جان سار بے شمار علامہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اونا پیر بلایا وہ جنت سے ٹوڑ گئے دوسری ایچے کھجر ہوتے پھر دے مانا لیکن ایک بات ہے میرا دل کرتا ہے علامہ احسان علیہ زہری سے ملنے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ جو وبا آئی ہے نا مجھے بھی چٹکی کاٹ کے گئی ہے، سفر یہ بھی ایک سکر ہے، عذاب ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو عذاب کا ٹکڑا قرار دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بندہ حلالی ہوئی نہیں جنہاں صحابات امہات المومنین دا دفاع نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھیں
اور جب میں پھر صحابہ کی عظمت پہ بات کرتا ہوں مجھے علامہ احسان علی ظہیر بڑے یاد آتے ہیں. میں نے یا اللہ گولی بچے گی بم پھٹے گا تو میں بھی علامہ صاحب کے کول ٹر جانا اور ملن دے دل کرتا جے کہ نہیں. تے پھر جڑی تربیت ساڑی او کر کے گئے نے ایسا او دے تو پیچھے ہٹنا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. حضرات ایک کٹی بھی ہمارے والدین نے وہ کٹی امام کی تھی شرم و حیا کی تھی اور تنظیم کی کٹی شہید ملت نے دی ہے. اور ایسا تڑے بھی بدل لیں اور اچھی بولو ایسا تڑے بھی بدل لیں. آج پھر ایک سنت مولانا عبداللہ شیخ پوری بھی زندہ کریے مار نعرہ میری مرکزی جمعیت کا. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تیرا امیر میرا امیر اہل حدیثوں کا ایک امیر مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب. خدا دی قسمیں میرے امیر جا نار امیر بھی کوئی. اور یہ بات یاد رکھو پاکستان اور یا پاکستان سے بات. میں نے جب بھی توحید بیان کی ہے میرے امیر نے مجھے تھپکی دی انہیں کہا پتر کام چپ کے رکھ. ہمیں ایسا چاہیے سانو پیسے والے یہ ایسی چیزیں ہمیں گوارا. عمر صدیق مرکزی جمعیت کا نام ہے. چوندیاں بھی تے مویاں بھی چوندیاں بھی تے پھر بولو چوندیاں بھی تے. عمر صدیق منہج محدثین کا نام ہے. میں نے اپنے اسلاف کی ترجمانی کر لی ہے. اس گھڑیے کے جڑا بھی آیا پھینک رکھ دیا. یہ بات یاد رکھ لینا. اللہ کی کتاب پہ پیغمبر کی سنت پہ علامہ احسان علی ظہیر کی تربیت پہ مرکزی جمعیت پہ منہج محدثین پہ کوئی بھی کمپرومائز. چلو ایک مسئلہ پھر ہوچو دل کرتا ہے ستے ہو کہ جاگ دے ہو کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو پنجاں چلو کنیاں لے دو ترے آپ پنجاں لے چوکے بیٹھے جنہ دے شناختی کارڈ نہیں نہ بنے سارے اے نویاں جماعتاں بنان دے وچنا اس عمر دا بھی بڑا کردار. اے جنیاں نویاں جماعتاں بنیاں نے 16-18 سال دے مونڈیا بیڑا کر رکھی. مدنی آج آیا کہ نہیں آیا اور کیا بچارا بس وہ میں نہ یقین جانو آیا 16-18 سال والے وہ دے فیلوں نے تو یہاں بڑھے پاپے اور بھی ایسا جی چلو رابو دے کوئی دین دا کام لوے ساڑھے علامہ صاحب نے ہوتے ہاتھ رکھیا سیا نے چلو سانو یہ بھی قبول دھیان کریا جو حضرات صحابہ کن کی بات ہو رہی ہے. نہیں پیر نہیں میں چکنا پھرنا کو ملتے الحمدللہ حوصلہ برداشت ہے اس جڑی نا وہ اشارے کے مطابق ہی دیا. میں کبھی جماعت پر آزمائش نہیں بنا. اب ذرا توجہ کرنا صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے اور بولو صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے. صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ کرے وہ دی گستاخی دی اجازت میرے تیرے ماں پیو دا انتخاب کنے کیتا ہے. کیوں وہ میں کدی کمیٹی کار پر چکی تھی ہوئے بھائی فلاں کے میری گزارش ہے میرے فلانے دا پتر بنا دو فلانی ماں بڑی خوبصورت ہے میرے وہ دے کار پیدا کر دے. کیوں بھائی کدی کسے کام کیتا ہے ماں پیو دا انتخاب کنے کیتا ہے
وہ بولو کہ نہیں؟ ماں باپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور جس کا انتخاب رب کرے اس کی گستاخی کی اجازت نہیں ہے، رب کا اعلان ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ انتخاب کس نے کیا ہے؟ اور جس رشتے کا انتخاب اللہ کرتا ہے اس کی توہین بے ادبی کی اجازت ہے۔ وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں بھائی؟ کبھی کسی آما نے آل اللہ مقامہ، کسی ترکان تنبو والے نے، کسی دامڑے والے نے، کسی کالی زبان والے نے ممبر کیا کیا ہوئے حضرات آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنے ماں پیو دی لڑائی تے پڑھا میرے پہلے گال کٹی تے کو میری ماں نے کڑچا مار تریا پیو نو 10 ٹاکے لاتے پھر مگروں مامے پہ ہونا کوٹ کوٹ میرے پیو نو بتاؤں بنا دیتا کدی کسی آکیا ہو ایماندار نہ دسیا ماں پیو دا انتخاب کن نے کیتا ہے؟ حضرات ماں باپ کا انتخاب رب نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اصحاب رسول کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اور سن لے پھر بات، آج زبانیں کھل رہی ہیں نا، یہ لائیو چل رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، ادارے سن رہے ہیں، نوٹ کرو اللہ کی قسم ہے پاکستان کے امن کی پائیداری صحابہ کرام کے اصول سیاست اور قیادت کے اندر ہے۔ اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو تو خوارج کے ساتھ قتال کرنا ہوگا جیسا قتال ابو بکر صدیق نے کیا۔ اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو عدالت لگانی ہوگی جیسے عدالت حضرت عمر بن خطاب نے لگائی، اس کے بغیر امن آ سکتا؟ اچھا بھئی ہویا کہ نبی علیہ السلام سے مشرقین سرداروں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اسلام پر بات کرنی ہے پر کوئی صحابی بیچ نہ بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی صحابی بیچ اور ادھر میرے پتر بچے ہیں ادھر میرے اندر۔ ہم نے نبی علیہ السلام آپ سے بات کرنی ہے اسلام کے بارے میں، کوئی صحابی بیچ اور بڑی بڑی گل میں تم سنا کے چلنا ایتھوں تھلے نہیں جے لگنی، اگر اتر گئی تو ساری زندگی ایمان کی علامت آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک صحابی تھا نبینا، اس کے بارے میں فضیلت کی کوئی آیت حدیث نہیں ماں سے بات کی یہ صحابی ہے اور عام صحابی ہے۔ لوگ آج حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے معاویہ کے دنیا میں صرف 2 طبقے دشمن ہیں، ایک یہودی 86 لاکھ مربع میل سے حضرت معاویہ نے ان کو مار مار کے نکالا، نکل جو پتہ، اور انصاب الاشراف الازری کی کتاب جو حضرت معاویہ کے بارے میں اس کا چیپٹر ہے، علماء سن کر حیران ہوں گے، مولوی ترجمے کر کے فٹافٹ اگر کون ٹوری ہوندے نے تے پیر غلط ہوئی ہوندے نے، اور کالیاں پاگل ٹر جو تسی بے ایمانو نام نے ہاتھ کو حقیقو انصاب الاشراف یہودیوں نے دنیا میں سب سے پہلے شائع کی حضرت معاویہ کے خلاف، یہودی کو حقیقو ہے انصاب الاشراف الازری۔ آپ کی سن کر حیران ہوگی یہودی اور پھر رافضی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے دشمن۔ اب وہ کیا ایک نبینا صحابی ہے نام عبداللہ بن ام مکتوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دیوانہ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، نہ رستوں سے اللہ کے نبی کی خوشبو سونگ کر وہاں پہنچ جاتا تھا۔
اچھا جی گھر سے باہر نکلے، نبی علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، لاٹھی ٹیکتے 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 اس مجلس میں پہنچے۔ جب اس مجلس میں پہنچے تو ہوا کیا؟ حضرات ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک بیوڑی آئی۔ کس کے ماتھے پہ آئی؟ اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک بیوڑی آئی۔ بات نہیں کی، صرف بیوڑی آئی ہے۔ آسمان کا رب کیا کہتے ہیں؟ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ ذرا بول کر کیا کہا؟ کلا، میرے رب نے کیا کہا؟ وہ بولو جی، پھر بولو اونچی آواز سے، ذرا اور آواز سے، آواز ایران تک جائے، کراچی کے گستاخوں تک جائے، ذرا بول کر بتاؤ رب نے کیا کہا؟ کلا، پیارے نبی سیاحتی تیرا ہے، انتخاب میرا ہے، تیرے مبارک متھے تے سیاحتی واسطے سانو تیوڑی بھی وارا کھان دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔